اے بلبل اشفتہ آواز در گلو بند، نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارد۔ شہزادی زیب النساء 1047 ہجری دولت پور دکن میں پیدا ہوئی۔ مغل شہنشاہ عالمگیر کی بیٹی تھی، فارسی کی بہت اچھی شاعرہ تھی، اور ایرانی شہزادے کے ساتھ میں نے پہلی قسط میں حصہ اول میں نے کوشش کی تھی کہ ایرانی شہزادے کے ساتھ جو اس کا مکالمہ، غائبانہ مکالمہ تھا، ایک شعر کو لے کر، ایک مصرے کو لے کر وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ اب اس کا حصہ دوئم جو ہے وہ آج اس کی طرف ہم بڑھیں گے، اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا وہ کس طرح سے عاقل خان جو ہے وہ شہزادی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہوا اور پھر اپنی جان بھی اس نے دے دی۔ اور دوسرے نمبر پر میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا سکوں کہ شہزادی کے ساتھ پھر آخر میں کیا ہوا، اور اس کے اپنے ہی باپ نے، جو مغل شہنشاہیت تھی، اس کے اندر یہ واقعات ہمیں عام طور پر ملتے ہیں کہ ایک بیٹا اس کے باپ کو قتل کر دیتا ہے، ایک بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، ایک باپ اپنے سگے بیٹے کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اسے اپنی سلطنت کے جانے کا خدشہ پیدا ہو۔ سو بالآخر عالمگیر نے اپنی ہی بیٹی کو کس طرح سے زندان میں ڈالا اور اس کے ساتھ کیا کیا، یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ شہزادی زیب النساء فارسی کی بہت اچھی شاعرہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور ایرانی شہزادے نے جب پہلا مصرع اولا لکھا تھا کہ درا بلک دیدہ ناموجود، اور اس کے بعد شہزادی نے اس کا دوسرا مصرع بڑے عرصے بعد شہزادی کے محل تک، اس کے کانوں تک جب یہ مصرع پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ایرانی شہزادہ ہے، اس نے پہلا مصرع لکھا ہے کہ درا بلک دیدہ ناموجود، لیکن وہ اس کا دوسرا مصرع اس سے موزوں نہیں ہو رہا۔ تو ایسے میں شہزادی جو ہے وہ اپنی آنکھ میں سرما ڈال رہی تھی، اور جیسے ہی اس کا دھیان بھٹکا تو سلائی اس کی آنکھ میں چبھ گئی، اور اس سلائی کے چبھنے کے بعد جو آنسو کا قطرہ، سرما آلود آنسو کا قطرہ جو اس کے گال پر گرا، تو شہزادی نے وہیں پہ وہ دوسرا مصرع موضوع کیا تھا۔ شہزادے نے کہا تھا کہ درا بلک دیدہ ناموجود، یہ کالا ہیرا کسی نے نہیں دیکھا، وہ ناپید ہے۔ تو شہزادی نے آگے سے جواب دیا، مگر اشک بتانے سرما آلود، کہ ایک خوبصورت حسینہ کی آنکھ سے ٹپکا ہوا سرما آلود آنسو وہ کالا ہیرا ہی تو ہے۔ سو دوستو، اس کے بعد بڑی کوشش کی شہزادے نے ملنے کی، لیکن شہزادی نے انکار کر دیا۔ شہزادی سے کوئی بھی ہمیں روایت میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے وہ کسی غیر محرم سے ملی ہو یا کبھی اس کو کسی نے دیکھا ہو، لیکن بالآخر کہتے ہیں نا کہ جب وقت آتا ہے تو پھر کچھ محسوس نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ عاقل خان ایک دن کرتے کراتے، اس نے بھی حسن و جوانی اور خوبصورتی کا جو چرچا سن رکھا تھا شہزادی کے بارے میں، تو یہ ایک دن عاقل خان جو ہے چبرجی باغ، جو آج بھی کشمیر میں موجود ہے، یہ شہزادی زیب النساء کی بیسیکلی نشانی ہے، جہاں شہزادی شام کے وقت ٹہلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ عاقل خان نے یوں کیا کہ ایک دن تاک لگا کے بیٹھا رہا، اور باغ کے اندر جیسے ہی شہزادی جو ہے وہ انٹر ہوئی واک کرنے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے، تو عاقل خان اس کے سامنے آ گیا اور اس نے اس کو دیکھا۔ کہیں ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ عاقل خان جو ہے وہ پہلے سے وہاں موجود تھا، وہ خود سے نہیں گیا تھا، لیکن کہیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عاقل خان نے شہزادی کے حسن و جمال کا عالم سنتے ہی اس کی جو خوبصورتی تھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سن رکھا تھا، اس لیے وہ خود اٹینشنلی یعنی جان بوجھ کے وہاں پہ گیا تھا۔ سو جیسے بھی گیا وہ وہاں پہ اس نے شہزادی کو دیکھا، تو اس کے بعد وہ شہزادی کے پیار میں، عشق میں مبتلا ہو گیا۔ بہت کوشش کی عاقل خان نے شہزادی سے ملنے کی، لیکن شہزادی نے انکار کر دیا، اور شہزادی نے کہا کہ دوبارہ جو ہے وہ تم میرے سامنے نہ آنا۔ ایک بنگالی مصنف جو ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1076 ہجری میں اورنگزیب نے جب شیوا جی کو قید میں ڈالا تو شہزادی کی نظر شیوا جی پر پڑی اور شہزادی اپنا دل دے بیٹھی۔ یہ بات مولانا شبلی نعمانی نے اس کو سراسر غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ من گڑت کہانی ہے، حالانکہ عاقل خان کے ساتھ جو اس کا معاشقہ تھا یا عشق تھا وہ بھی یک طرفہ تھا۔ عاقل خان جو تھا وہ اس نے عشق کیا تھا، شہزادی نے
اسے بھی منع کیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک دفعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے کہ چوبرجی باغ جو ہے اس میں عاقل خان کا اور اس کا سامنا ہوا، اور بالآخر عاقل خان کو دیگ کے اندر آگ پر ختم کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ شہزادی نے جو شعر اپنی تعارف کے لیے لکھا تھا کہ زیب و زینت بس ہمی است، نام من زیب النساء است، کہ میری بادشاہت، شہنشاہیت، نام و نسب ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میرا نام زیب النساء ہے۔ شہزادی زیب النساء کے ساتھ عاقل خان کا یہ جو عشق تھا، یہ یک طرفہ عشق تھا۔ عاقل خان کو یہ بیماری لگی تھی عشق کی، اور وہ اس عشق میں مبتلا ہوا تھا۔ شہزادی نے اس کو منع کیا تھا کہ تم دوبارہ جو ہے وہ میرے راستے میں نہ آنا۔ 1052 ہجری کی بات ہے کہ اورنگزیب کا بیٹا اکبر جو تھا اس کو اہل راجپوتانہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور راجپوتوں نے یہ کیا کہ انہوں نے شہزادے کو ورغلا کر اپنے ہی باپ کے مخالف کھڑا کر دیا، اور آگے جا کے جب وہ راجپوتوں کے پاس پہنچتا ہے یا حملہ کرتا ہے تو راجپوت جو ہیں وہ سمجھدار تھے، انہوں نے شہزادے کو ورغلایا، سبز باغ دکھائے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ وہ، اور اکبر کو اپنے ہی باپ کے مخالف انہوں نے کھڑا کر دیا۔ کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ شہزادی جو ہے اس کو شہزادی کی تائید حاصل ہے، یعنی شہزادی جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ اکبر تخت پر بیٹھے، اور اسے اکبر کو جو ہے وہ شہزادی کی حمایت حاصل ہے۔ تو اس بات کو لے کر عالمگیر جو ہے وہ غضبناک ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی کو قید میں ڈال دیا۔ زندان کے اندر قید میں پڑی ہوئی شہزادی ایک دن ایک بلبل آتی ہے، بلبل جو ہے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی ہے اور اپنے گلے سے آواز نکالتی ہے، اور شہزادی نے وہاں ایک شعر لکھا: اے بلبل اشفتہ، اے بلبل اشفتہ آواز در گلو بند، اے بلبل اشفتہ اپنی آواز کو گلے میں دبا لے، نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارت، بادشاہوں کا نازک مزاج تیری اس آواز کی تاب نہیں لا سکتا۔ اے بلبل اشفتہ آواز در گلو بند، نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارت۔ اس کے بعد عاقل خان کو ایک ترکیب سوجی، ترکیب بڑی مزیدار تھی۔ اس نے ایسا کیا کہ عالمگیر بادشاہ کو اور اس کے تمام محل کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو مدعو کیا، ایک دعوت پکائی، بہت بڑی دعوت تھی یہ۔ اس دعوت کے اندر اس نے سب کو جو ہے وہ کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا کہ کیوں نہ حضور آپ کے گھر کے اندر کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ 3-4 دیگیں جو ہیں راشن کی وہاں پہ بھجوائی جائیں۔ تو عالمگیر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بھجوا دیں۔ یوں عاقل خان نے غنیمت جانی، اور اس نے یوں کیا کہ ایک دیگ کے اندر، خالی دیگ کے اندر خود بیٹھ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب دربار والے لوگ یا درباری یا شہنشاہ کے جو کارندے تھے وہ دیگیں لے کر محل کی طرف روانہ ہوئے، ان ایک میں عاقل خان خود بیٹھا ہوا تھا جو شہزادی سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، اور ایک دفعہ اس سے بات کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ محل کے اندر تک رسائی چاہتا تھا۔ دوستو، جیسے ہی وہ قافلہ ابھی راستے میں ہی پہنچا ہوگا، یعنی درمیان میں تھا، محل کے قریب ہی تھا، تو بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوگی۔ بادشاہ نے اس قافلے کو پیغام بھجوا کے رکوا لیا، اور یوں اس نے کہا کہ یہ دیگیں جو ہیں، یہ جو راشن جو تیار ہوا ہے ان دیگوں کے اندر، یہ زیادہ اچھے سے پکا نہیں ہے، تو یہ تمام دیگیں جو ہیں دوبارہ سے ان کو آگ پہ چڑھا دیا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے، مورخ لکھتا ہے کہ عاقل خان نے عشق کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن وہ اس دیگ کے اندر بھج گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی سین تک نہیں کی۔ یہ وہ ماجرا تھا کہ جہاں سے شہزادی زیب النساء کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ پھر کہتے ہیں کہ شہزادی کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہزادی کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا نا کہ عاقل خان جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد شہزادی کی زبان سے ایک شعر جو ہے وہ اکثر سنا گیا، وہ یہ تھا کہ بادل تو بہت سے ہیں
مگر اس شہر میں ہم نے، بادل تو بہت سے ہیں مگر اس شہر میں ہم نے آنکھوں کے سوا کچھ بھی برستے نہیں دیکھا۔ اور اے بلبل اشفتہ آواز در گلو بند، نازک مزاج شاہ تاب سخن نہ دارد۔ یہ امان اللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔